آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کیفیت کی جو دنیا بھر میں اربوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن اکثر اس کا پتہ تب چلتا ہے جب شاید بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی۔ اسے ایک نام دیا گیا ہے، ایک خاموش قاتل، ایک ایسی بیماری جو کوئی شور نہیں مچاتی، کوئی درد نہیں دیتی، لیکن آہستہ آہستہ چپکے سے جسم کو اندر سے کھوکھلا کرتی رہتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر کوئی بیماری بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی علامت کے ہمارے دل، دماغ اور گردوں کو نقصان پہنچا رہی ہو؟ یہی تو ہائی بلڈ پریشر یعنی ہائپر ٹینشن کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم ان 6 اہم نکات پر بات کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس خاموش دشمن کو اس طرح سمجھیں کہ ایک عام انسان سے لے کر میڈیکل کے طالب علم تک ہر کوئی اس کی سنگینی اور اس سے بچاؤ کو سمجھ سکے۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ آخر یہ بیماری اتنی خاموشی سے اپنا کام کیسے کرتی ہے؟ اور یہی اس کی سب سے خطرناک بات ہے۔ کوئی بھی انسان بالکل ٹھیک ٹھاک محسوس کر رہا ہوتا ہے، اپنی روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جبکہ اندر اس کی خون کی نالیاں مسلسل دباؤ کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر اچانک ایک دن کوئی بڑا واقعہ جیسے فالج یا دل کا دورہ اس خاموشی کو توڑ دیتا ہے۔ چلیں اب ذرا بلڈ پریشر کی بنیادی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ جب ڈاکٹر بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو وہ جو 2 نمبرز بتاتے ہیں، آخر ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو جب بھی بلڈ پریشر کی ریڈنگ لی جاتی ہے نا، اس میں 2 نمبر ہوتے ہیں۔ اوپر والا نمبر جسے سسٹولک کہتے ہیں، وہ دباؤ ہے جب دل سکڑ کر خون کو پورے جسم میں پمپ کرتا ہے، اور نیچے والا نمبر یعنی ڈائسٹولک وہ دباؤ ہے جب دل 2 دھڑکنوں کے بیچ میں آرام کر رہا ہوتا ہے۔ صحت کا حال بتانے کے لیے یہ دونوں نمبر بے حد اہم ہیں۔ اب یہ چارٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ان نمبرز کا اصل مطلب کیا ہے۔ 120/80 سے کم کو بالکل نارمل مانا جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ نمبر بڑھتے ہیں خطرہ بھی بڑھنے لگتا ہے۔ 130/80 سے اوپر کو سٹیج 1، اور اگر یہ 140/90 سے بھی زیادہ ہو جائے تو اسے سٹیج 2 ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اب علاج کی فوری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ بلڈ پریشر کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ بڑھتا کیوں ہے؟ چلیں اس کی وجوہات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیے اس سلائیڈ میں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ تقریباً 90% کیسز میں ہائی بلڈ پریشر کی کوئی واضح وجہ نہیں ہوتی۔ اسے پرائمری یا اسینشل ہائپر ٹینشن کہا جاتا ہے۔ صرف 10% معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ کسی دوسری بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو 90% پرائمری ہائپر ٹینشن ہے نا، اس کے پیچھے اکثر ہمارا اپنا لائف سٹائل اور کچھ حد تک ہماری جینیات ہوتی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے خطرہ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپا، کھانے میں بہت زیادہ نمک کا استعمال، ذہنی دباؤ اور ورزش کی کمی اس کے سب سے بڑے اسباب میں سے ہیں۔ باقی جو 10% کیسز ہیں ان میں ہائی بلڈ پریشر کسی اور بیماری کا نتیجہ ہوتا ہے، جسے سیکنڈری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں گردے کی بیماریاں، ہارمونز کے مسائل یا سلیپ ایپنیا جیسی چیزیں شامل ہیں۔ میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے ان وجوہات کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ رینالز کا لفظ ہے، لیکن سب کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اگر اس اصل بیماری کا علاج ہو جائے تو بلڈ پریشر بھی اکثر خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑھا ہوا دباؤ ہے یہ جسم کے اندر کرتا کیا ہے، یہ کیسے نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ مثال بالکل بہترین ہے۔ مسلسل ہائی پریشر ہماری خون کی نالیوں کی نازک اندرونی تہہ کو نقصان پہنچاتا ہے، جس سے وہ سخت اور تنگ ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایک پائپ پر مسلسل دباؤ پڑنے سے وہ کمزور اور خراب ہو جاتا ہے۔ اور جب نالیاں کمزور ہوتی ہیں تو اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ دماغ میں یہ فالج کا سبب بن سکتا ہے، دل پر بوجھ بڑھنے سے ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے، یہ گردوں کو ناکارہ کر سکتا ہے، اور یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی بھی چھین سکتا ہے۔ یہ سب ہائی بلڈ پریشر کے ممکنہ نتائج ہیں۔ لیکن یہاں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ اس خاموش دشمن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ صرف ایک نمبر، بس یہ ایک نمبر ذہن میں رکھیں، -5۔ یہ چھوٹا سا عدد زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ -5 اتنا اہم کیوں ہے؟
تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ بلڈ پریشر میں صرف 5 mmHg کی کمی فالج کا خطرہ 34% اور دل کی بیماریوں کا خطرہ 21% تک کم کر سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اور یہ کمی کھانے میں تھوڑا سا نمک کم کرنے یا روزانہ تھوڑی سی چہل قدمی کرنے جیسی چھوٹی تبدیلیوں سے بھی ممکن ہے۔ جب لائف سٹائل بدلنے سے بھی بات نہ بنے تو پھر دوائیوں کی باری آتی ہے۔ ڈاکٹرز اکثر ABCD فارمولے کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ اے گروپ کی دوائیں یعنی ACE انہیبیٹرز شوگر اور دل کے مریضوں کے لیے اچھی ہیں۔ بی یعنی بیٹا بلاکرز ہارٹ اٹیک کے بعد بہت مفید ہے۔ سی یعنی کیلشیم چینل بلاکرز اور ڈی یعنی ڈائیوریٹکس خاص طور پر بزرگ مریضوں میں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، ہر دوا کے اپنے فائدے اور کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس لیے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی دوا ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخر میں سب سے اہم سوال، اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ معلومات زندگی بچا سکتی ہیں۔ اگر کبھی بلڈ پریشر 180/120 کی حد سے اوپر چلا جائے تو اسے ہائپر ٹینسو کرائسس کہتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ صورتحال نازک ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اگر بلڈ پریشر 180/120 سے زیادہ ہے لیکن کوئی اور تکلیف نہیں تو یہ ایمرجنسی ہے۔ آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ لیکن اور یہ بہت اہم ہے، اگر اس ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ سینے میں درد ہو، سانس لینے میں مشکل ہو یا جسم کا کوئی حصہ سن ہو رہا ہو تو یہ ایمرجنسی ہے۔ اس صورت میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فوراً ہاسپٹل کے ایمرجنسی روم میں جانا چاہیے۔ یہ فرق جان بچا سکتا ہے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ضرور ہے، لیکن علم اور بر وقت ایکشن اس کا سب سے بڑا توڑ ہے۔ باقاعدگی سے اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے رہنا دراصل اپنی زندگی بچانے کے برابر ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آج اسی وقت اپنی یا اپنے کسی پیارے کی صحت کے لیے وہ کون سا ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا جا سکتا ہے؟ شاید کھانے کی میز سے نمک کی ڈبیاں ہٹانا یا صرف 5 منٹ کی چہل قدمی کا ارادہ کرنا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پہلا قدم اٹھانا ہی سب سے اہم ہے۔